عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ کرم برحال ماں خواجہ پیا، خواجہ پیا ازی پیداتا پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی سفر۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، کر دو کرم خواجہ پیا۔ نگران شورا کے بھروچ گجرات ہند والوں کو مدنی پھول۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، کر دو کرم خواجہ پیا۔ مدنی مذاکرے کی دعوت، کیا بہاولپور سب پر سبقت لے جائے گا؟ خواجہ پیا، خواجہ پیا، کر دو کرم خواجہ پیا۔ 4 مئی تاجر اجتماع کی تیاریاں، رکن شورا کا بیان۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، کر دو کرم خواجہ پیا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے گزشتہ دنوں ساؤتھ افریقہ کا سفر فرمایا۔ ہلکا سا ٹچ کل نگران شورا نے اپنے بیان سے قبل ارشاد فرمایا۔ اس مدنی سفر کے بارے میں مدنی پھولوں کے گلدستے بھی ریکارڈ ہوئے، جو جلد دکھائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی مختصراً جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ سیدی الطارا، سیدی الطارا، سیدی الطارا، سیدی الطارا۔ آج غالباً 29 جمادی الاخری 1435 ہجری ڈربن ساؤتھ افریقہ میں حاضری ہوئی۔ رات کچھ علماء حضرات بھی تشریف لائے، عام عیسائی بھائی بھی مناسب تعداد میں جب مدنی مذاکرے اور ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ ماشاءاللہ کئی عیسائی بھائیوں نے سحری کی سعادت حاصل کی، کئی عاشقان رسول نے آج روزہ بھی رکھا ہے۔ اب فجر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ دیکھ ہی رہے گے کیا ہوگا۔ ڈربن میں ماشاءاللہ مسلمان کثیر تعداد میں، ایک صوفی بزرگ کافی عرصے پہلے یہاں تشریف لے آئے اور انہوں نے یہاں اسلام کی تبلیغ کی۔ ان کی نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر کافی افراد مسلمان ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ انہی کے دم قدم سے یہاں اسلام کی بہار ہے۔ وہ اکثریت غیر مسلم ہوگی لیکن مسلمان ہوگی، یہ ایک تعداد ہے الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ذرا باہر نکلیے، مدنی قافلے میں سفر کیجیے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
उम्मत बहुत प्यासी है। यानी हम देर तक रात को मदनी मुज़ाकरा करते रहे। फिर मैंने जब कहा कि अब बंद करते हैं, लोग थक गए होंगे, बूढ़े हजरात भी थे, बुजुर्ग हजरात भी, तो इस्लामी भाइयों ने आवाज़ें लगाना शुरू की। इतना यह जज्बा है लोगों को दीन से और दीनी आकाम सीखने का। आप भी निकलिए, आपके मुंतज़िर हैं लोग, आप आए, इनको नेकी की दावत दें। गैर मुस्लिमों को इस्लाम की और मुसलमानों को इस्लाम के ज़र्रीन उसूलों पर अमल करने की प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की। तो मदनी काफिलों में सफ़र कीजिए। दुनिया भर में मदनी काफिलों की सख्त ज़रूरत है, और हमारा तो मदनी मकसद भी यही है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। 1435 हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक के इत्तिकाफ के लिए, 30 दिन का पूरे माह का इत्तिकाफ के लिए कुछ इस्लामी भाई तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इरादा तो बहुत सौ ने जाहिर किया है। अब जाहिर है कि वो आज़ार तो होते हैं। एक इस्लामी भाई ने कहा कि मेरे घर में अकेले होते, तो मैंने कहा अगर आपको मौका मिले कि घर वालों को साथ मत लो और आप हज के लिए चलो, तो क्या आप करेंगे? तो हाँ, तो फिर घर वाले अकेले नहीं होंगे। वाकई घर वालों की हक तलफी हो जाए और अब गुनाहगार ठहरे तो फिर सफर की जरूरत नहीं है। लेकिन उम्मन ऐसा नहीं होता। आदमी कुछ ना कुछ वो वक्त निकाल कर और तरकीब बना ही लेता है। तो अब तरकीब बनाइए। कारोबार की रुकावट होती है, लेकिन और मामलात में तो लोग छुट्टियां करते ही ना, इसमें छुट्टी कीजिए, नेकियों का कारोबार कर लीजिए, सुन्नतों का कारोबार कर लीजिए। ने सिर्फ दुनिया ही का सरमाया जमा करना, इस पर क्यों इसरार है? जितना दुनिया में रहना है, अक्लमंद जो है उतनी दुनिया की तैयारी करता है, और जितना आखिरत में रहना है उतनी आखिरत की तैयारी करता है। तो आखिरत का तो बहुत तवील पीरियड है। क़यामत का एक दिन 50,000 साल का, कब्र में हजारों साल से लोग दुनिया से रुखसत हुए, तो कब्रों में है ना, हजारों साल से लोग मरते चले आ रहे हैं और कब्रों में। फिर खुद क़यामत का एक दिन 50,000 साल का। अभी हस्बे मरातिब हस्बे आमाल, ये क़यामत का दिन होगा किसी के लिए तो बहुत जल्द वो गुजर जाएगा, किसी के लिए 50,000 साल का वो दिन है। फिर अल्लाह करे कि हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदक़े में जन्नत में इन्हीं का पड़ोस भी मिल जाए, नसीब की बात है। फिर तो कर उसका कोई यानी कि लिमिट ही नहीं है टाइम की। अब तो हमेशा 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 के लिए जन्नत है। और मआद अल्लाह सुम्मा मआद अल्लाह, जिसका खातिमा कुफ्र पर हो गया, हम अल्लाह से जहन्नम से अमान चाहते हैं, पनाह मांगते हैं। और जो जहन्नम से पनाह मांगता है, खुद जहन्नम अर्ज करता है, अल्लाह इसको मुझसे पनाह दे। आइए आपका इंतजार एहतिकाफ के लिए तशरीफ ले आइए। निगरान शूरा ने गुज़िश्ता रात बदरिया मदनी चैनल भरूच गुजरात हिंद में होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान फरमाते हुए शुरका को मदनी फूलों से नवाजा। मुख्तसरन झलकियाँ आप भी देखिए। हज़रत सैयदना बिलाल बिन साद फरमाते हैं, गुनाह के छोटा होने को ना देखो, बल्कि ये देखो कि तुम किसकी नाफरमानी कर रहे हो। और हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन इयास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, तेरे नज़दीक गुनाह जितना छोटा होगा इतना ही अल्लाह के नज़दीक बड़ा होगा, और तेरे नज़दीक गुनाह जितना बड़ा होगा उतना ही अल्लाह के नज़दीक छोटा होगा। रजबुल मुरज्जब, ये माह शुरू हो चुका है। इस माह मुबारक की बरकतों से हम ये नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मैं गुनाह से भी बचूंगा। तो गुनाह छोड़ने की पक्की नियत कर लीजिए मेरे मदनी चैनल के नाजरीन,
اور بروچ میں موجود اسلامی بھائیوں پکی نیت کر لیجئے. نامحرم عورتوں کو جو قصدن دیکھے، ان سے بے تکلف بنے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، فحش کلامی یا گالم گلوچ کرے، وہ بے حیا ہی نہیں، بے حیا لوگوں کا بھی سردار ہے. اگرچہ وہ حافظ، قاری، قائم اللیل و صائم الدہر، یعنی رات بھر عبادت کرنے والا اور سارا سال روزہ رکھنے والا. ایسے نیک نما، یہ لفظ یاد رکھیے گا، امیر اہل سنت کا عطا کردہ یہ چوٹ کرتا، اپنے دل و دماغ میں بٹھاتا ہوا یہ لفظ یاد رکھیے. نیک نما افراد کو کوئی درد بھرا دل رکھنے والا سمجھائے بھی تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، گناہ سے بچائیں. زبان سے ہونے والے گناہ پر غور کریں، آنکھ سے ہونے والے گناہ پر غور کریں، اپنی آمدنی میں ہونے والے گناہ پر غور کریں، اپنے گھر میں کیے گئے گناہ پر غور کریں. ہر معاملے میں غور کیجئے کہیں ہم اللہ کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. کیا رجب المرجب کا یہ مہینہ ہمیں گناہوں سے بچانے کا درس نہیں دیتا؟ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ میں گناہ سے بچوں، میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خطا پر رو لینا گناہ کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح ہوا خشک پتوں کو جھاڑ دیتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی صحبت چھوڑیں جہاں پر ہم بے باک بنتے ہیں، جہاں پر ہم بے نمازی بنتے ہیں، جہاں پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، جہاں پر ہم تہمتیں غیبتوں میں پڑتے ہیں. ان صحبتوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ذہن بنتا ہے کہ نیکی کروں گا، عبادت کروں گا، مسجد میں جاؤں گا، اب فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، گانے باجے نہیں سنوں گا، خوف خدا سے رونے کی کوشش کروں گا. لیکن جب ہم اپنی اسی صحبت میں جاتے ہیں جو کہ ہلا گلا اور گناہوں بھرے سلسلے میں رہتے ہیں، ہماری بھی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں، آپ بتائیے. نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مجلس لنگر رسائل کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے. مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں رکن شورا اور نگران پاک اتاری کابینات نے بھی اس مدنی مشورے میں شرکت فرمائی. مدنی رسائل تقسیم کیجئے کہ 19 حروف کی نسبت سے مجلس سے لنگر رسائل کے 19 مدنی پھول مرتب کیے گئے. تو آپ سب نے ان کو لینا ہے، پڑھنا ہے، اپنے ذمہ داران تک پہنچانا ہے. جو اسلامی بھائی نگران ہیں کابینہ کے یا ڈویژن کے، ان کو بھی چاہیے کہ یہ مدنی پھول لیں اور اس کے مطابق اپنے ذمہ داران کی تربیت کریں اور اس کے مطابق مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب، رسائل، VCDs کو اس امت کے اندر عام کر دیں. دیکھیں اس شعبے کا جو کام ہے بہت سے مدنی پھول ہیں. ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں. مجلس سے لنگر رسائل کے ذمہ داران خوشی و غمی، شادی، فوتگی، چہلم عرس وغیرہ، تکلیف و آزمائش، بے روزگاری، بے اولادی، ناچاقی، بیماری وغیرہ اور اجتماعی میلاد، جلوس میلاد، بڑی 11ویں شریف، شب برات، شب معراج، شب قدر، اجتماعی اعتکاف 30 دن اور 10 دن، اعراس بزرگان دین، رکن شورا نگران کابینہ کا بیان، مدنی مشورہ، سفر مدینہ، بچے کی ولادت، عقیقہ، ہفتہ وار اجتماع، نماز جمعہ وغیرہ کے مواقع پر لنگر رسائل کی خوب ترغیب دلا کر ترکیب کریں. یہ اس شعبے کا کام. بہت سارے لوگ وہ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو چلیں اس طرح سے دکان پر بعض ماشاءاللہ رکھتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں اللہ نے ان کو کاروبار دیا ہے، دکان ہے، تو دکان پر لنگر رسائل کی ترکیب بھی بنائیں. اگر آپ منتھلی یہ طے کر لیں بھی 500 روپے کے میں رسائل رکھوں گا، وہ بے نمازی وہ کفن چوروں کے ان کی شافات رسالہ لے گیا، اللہ نے چاہا وہ نمازی بنے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب لے گیا یا 28 کلمات کفر یہ رسالہ لے گیا اور اس کو پتا چلا کہ اوہو استغفر اللہ، یہ بھی میں نے تو اس طرح کا بکا تھا، اس نے توبہ کر لی، آپ کے لیے کیسا اجر و ثواب ہوگا، غور تو کیجیے. نیا رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جلوہ گر ہو رہا ہے. آئیے اس کا ٹائٹل میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا نام بھی بتاتا ہوں، مچھلی کے عجائبات. اب اس کے اندر نہ جانے کیا 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 مدنی پھول ہوں گے. تو امید ہے صاحب یہ ہمارے کابینہ ذمہ دار اور کابینہ ذمہ دار جو شرکا مشورہ اور مدنی چینل کے ناظرین نہ صرف اس کو لیں گے پڑھیں گے بلکہ اس کے لنگر کی ترکیب بھی کریں گے.
ذرا وہ اپنی نیتیں دہرائیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ چلے، کچھ کرنٹ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو بھائی۔ انشاءاللہ العزیز پاک شافی کابینہ میں 12,000 انشاءاللہ رسائل لنگر کریں گے۔ یہ انشاءاللہ 12,000 سے زیادہ کی نیت ہے اور گھر گھر انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے۔ بفضل تعالیٰ پیر و مرشد کا، اپنی باپا کا نیا سالہ مچھلی کے جائے بعد اپنی الفسانی کابینہ کے اندر ڈبل 26,000 جو یہ نیا سالہ ہے اس کی ترتیب ہوگی۔ پاک جامع کابینہ کی طرف سے انشاءاللہ 12,000 رسائل تقسیم کیے جائیں گے۔ پاک امجدی کابینات میں انشاءاللہ 72,000 رسائل کا لنگر انشاءاللہ کریں گے۔ باپا جان کا نیا سالہ انشاءاللہ 26,000 کا انشاءاللہ لنگر کریں گے۔ مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر انشاءاللہ عز و جل دنیا کے بے شمار مقامات پر اس ہفتے بھی دیکھا جائے گا۔ اس ضمن میں او بی وین کا جدول بھاولپور پنجاب پاکستان میں ہے، جہاں رکن شورا نے باوجود ناسازی طبیعت گویا گھر گھر جا کر مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی۔ آپ بھی دیکھیے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ انشاءاللہ میں بھی اس اجتماع میں شرکت کروں گا، اور باقی دوست احباب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس اصلاحی پروگرام میں تشریف لے آئیں۔ 3 تاریخ کو جو یہ بروز ہفتہ رواج میرے حال میں اجتماع کیا جا رہا ہے، میں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اس اجتماع میں شرکت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اے میرے مولا ہم سے امتحان نہ لے، ہم امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں، اور ہمیں معاف فرما اور ہماری بہتری فرما، ہمارے ملک کی بہتری فرما، ہمیں اسلام کے پورے سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ 3 مئی سن 2014 میں ہونے والا مدنی مذاکرہ جو کہ بہاولپور میں ہو رہا ہے، میں اس میں انشاءاللہ شرکت کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور میں تمام تعلیم سے منسلک پروفیسر حضرات، طالب علم و طلباء، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 3 مئی میں ہونے والے بہاولپور میں مدنی مذاکرہ میں آپ لوگ سارے شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے راہ نجات انشاءاللہ بنائے گا۔ میں انشاءاللہ 3 مئی کو ہونے والے مدنی مذاکرہ اجتماع میں شرکت کروں گا، آپ بھی اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ 4 مئی بروز اتوار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں تاجر اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں نگران مرکزی مجلس شورا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر تجارت کے موضوع پر بیان فرمائیں گے۔ اس اجتماع کی تیاریاں جاری ہیں۔ صدر باب المدینہ کراچی پاکستان کی مرشد مارکیٹ میں تاجر اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو تاجر اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلائی۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو
سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان اللہ۔ سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ہیں۔ آئیے ان سے بھاولپور میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی تیاریوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، کل آپ کا یہ طبیعت ناسازی کا بھی کچھ پتہ چلا تھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ اللہ عز و جل کی رحمت اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت اور فیضان عطار دامت برکاتہ مالیہ سے الحمدللہ بہاولپور میں مدنی مذاکرے کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ ایک اسلام بھائیوں میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ بہت عرصے کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت گویا کے بہاولپور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت ہی الحمدللہ ایک سما ہے۔ اس اجتماع کی تیاری کے سلسلے میں الحمدللہ اب تک جو کارکردگی موصول ہوئی اس کے مطابق 9203 مقامات پر چوک درس دیے گئے، جس میں اس مدنی مذاکرے کی دعوت دی گئی۔ دکان دعوت کم و پیش 17,850، گھر گھر جا کر جو اسلامی بھائیوں نے دعوت دی 17,118 گھروں پر۔ اسی طرح کل جو دعوتیں اب تک پیش کی جا چکی کم و پیش 1,87,836 اسلامی بھائیوں تک، اور اب تک جو بسیں اس اجتماع گاہ کے لیے بک ہو چکی ہیں ان کی تعداد 128 ہے۔ الحمدللہ عز و جل علماء کرام نے بھی بہت اچھے تاثرات دیے۔ 323 کم و پیش علماء کرام نے اس میں شرکت کی، الحمدللہ عز و جل نیت کی۔ قائمہ کرام 480 اور اسی طرح مختلف شخصیات 530، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل انہوں نے اس اجتماع میں شرکت کی نیت کی ہے۔ اور اس اجتماع میں فیضان عطار دامت برکاتہ مالیہ سے انشاءاللہ مدینہ کے انشاءاللہ 7 ٹکٹ بذریعہ قرآن اندازی بھی انشاءاللہ اس اجتماع میں قرآن اندازی کے ذریعے دیے جائیں گے۔ 7 ٹکٹ اس اجتماع کی تیاری میں الحمدللہ عز و جل اب تک 573 اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، اور الحمدللہ عز و جل بے شمار اسلامی بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل اس اجتماع سے اس مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئی صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یغفر اللہ لنا ولکم، آپ بھی دعا فرمائیے گا اور میں مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص بہاولپور اور بالعموم تمام ہی دنیا بھر کے عاشقان رسول کو دعوت دوں گا کہ اس 3 مئی کے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری پیاری خوشخبریاں ہمیں ابھی رکن شورا نے سنائی۔ 7 مدینہ منورہ کے ٹکٹ اور بے شمار جگہ پر نیکی کی دعوت، مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت کا سلسلہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوشی کی خبر کی طرف۔ دارالمدینہ کی نئی برانچ کے افتتاح کے موقع پر اورنگی ٹاؤن باولمدینہ کراچی پاکستان میں سرپرست اجتماع منعقد ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ ایک تعداد آپ کے بیان سے ہوئی اشک بار۔ کئی اسلامی بھائیوں نے اس موقع پر امامی شریف کے تاج بھی سجائے۔ یہی ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم
परचमे इस्लाम हो जाए। मदनी मुन्नों और मुन्नियों की तरबियत के हवाले से जो हजरत साहब ने ये कदम उठाया है एक काफिले बहुत ज़्यादा बेहतर कदम है। बाकी जिस तरीके से तरबियत कर रहे हैं वो उन्हीं का खासा है, एक वली कामिल ही कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के फजल करम से औरंगी टाउन के इलाके में दारुल मदीना का आगाज़ हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये एक बहुत ही अहम और मुनफरिद काम है जो कि औरंगी टाउन के मदनी मुन्नियों और मुन्नियों के लिए इस सिलसिले को आगाज़ किया गया है, जहाँ इस्लामी तर्ज पर शरीयत के मुताबिक मदनी मुन्ने और मुन्नियों को दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्ता किया जाएगा। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी पाइंदाबाद। अभी आपने दारुल मदीना की जो मदनी ख़बर मुलाहज़ा फरमाई, इसके बकिया मनाजिर मज़ीद मदनी ख़बरों के बाद मुलाहज़ा कीजिए। फ्रांस के बाद मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकने शूरा पहुँचे हॉलैंड, जहां आपने बाद फजर मदनी हल्के में शिरकत फरमाई। दारुल शरीफ हॉलैंड की जानिब आपको भी लिए चलते हैं। दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा, दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा, कहिए दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा, चीन हो या बांग्लादेश। मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी काफिला इस वक्त हॉलैंड के शहर डेन हाग में मौजूद है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी काफिले के इस्लामी भाई ये जामे मस्जिद फैजुल इस्लाम, मदीना मस्जिद कहा जाता है इसको, ये सूरी नाम के इस्लामी भाइयों ने, सूरी नाम के मुसलमानों ने बड़ी खूबसूरत मस्जिद तामीर की है कि यहाँ फजर की आज़ान हुई, उससे पहले माशाल्लाह मुसलमानों ने दुरूद और सलाम की भी तरकीब बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज के बाद हल्के जिक्र अस्कार वगैरह की भी तरकीब बनी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, चाहे वो सूरी नाम के हो, चाहे वो तुर्की के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो हिंद के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क व मोहब्बत का इजहार करते हैं। मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, आका का इश्क पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। अल्लाह करे कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो दावत इस्लामी को आम किया है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का पैगाम हमें दावत इस्लामी के जरिए दिया है, अल्लाह करे इसको लेने वाले, समझने वाले, अमल करने वाले और लेकर पूरी दुनिया में फैलाने वाले बन जाएं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहे, झूठ के खिलाफ जंग जारी रहे, मस्जिद भरो तहरीक जारी रहे, फैजाने रज़ा जारी रहेगा, फैजाने रज़ा जारी रहेगा। मदनी चैनल के नाजरीन, एक नया रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाया किया, नशेबाज की इस्लाह का राज। ये मजलिस मदनी बहारों का नया रिसाला है जो मकतबतुल मदीना ने शाया किया है, मुलाहजा कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल से दावत इस्लामी की मदनी खबरें रात 7:40 पर बराह रास्त टेलीकास्ट की जाएंगी। कल से इंशाअल्लाह मदनी खबरें 7:40 पर बराह रास्त मदनी चैनल पर टेलीकास्ट की जाएंगी। और आज के और अब कुछ और ऐलानात भी समाअत फरमाइए। अब से कुछ देर बाद मदनी चैनल पर आप मुलाज़ा फरमाएंगे मदनी मुकालमा बउन्वान ख्वाजाए हिंद, जबकि कल रात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी मुज़ाकरा होगा रात 9:30 बजे। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में इशा की नमाज रात 9 बजे अदा की जाएगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी ओबी वैन के ज़रिए लिंक रेलवे रोड भावलपुर पंजाब के आशिक़ान रसूल इस मदनी मुज़ाकरे में इज्तिमाई तौर पर शिरकत करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, बरोज़ इतवार ताजिर इज्तिमा बाद ज़ुहर, सिलसिला इबरत ना खबरें बाद असर और पीर शरीफ रात 9:15 बजे सिलसिला ऐसा क्यों होता है में मौजू है हराम मौत।
ان تمام سلسلوں میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مد ذلہ العالی مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے اور مدنی چینل پر یہ سلسلے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور آپ ہماری مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کا وزٹ کیجئے۔ بڑھتے ہیں اختتام کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتابوں سے اسکول کی بچہ نہیں سیکھتا، یہ ایک حصہ